جیتی یا آنے کا مقصد آپ کو سننے کا مقصد کہ آپ کے مسئلے کو ہم ظاہر ہے ہم نیشنل پارٹی کے حوالے سے ہماری نیشنل پارٹی کے دوست مجھے رابطہ بھی کر رہے تھے بار بار. علی جان لانگو صاحب جو علی بلوچ ہماری دوست ہے پارٹی کا, دوسرے مجھے بار بار رابطہ کر رہے تھے کہ ہم آئیں آپ کے ساتھ, آپ کا مسئلہ سنیں. دیکھیے مصیبت ہے اس ریاست میں جو ہماری اور آپ کا بود و باش ہے. اس ریاست کا دستور یہ کہتا ہے کہ ریاست کے شہری کا مال جان, اس کا روزگار, یہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. یہ ریاست کا آئین اور قانون کہتا ہے. یہاں پہ بدبختی یہ ہے کہ بجائے لوگوں کو نئے روزگار دینے اور نئے لوگوں کو ان کی نان شبینہ کے لیے بندوبست کرنا, پرانے جو لگے ہوئے ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حساب کے مطابق 25-30 لاکھ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے گزشتہ 3 سالوں میں, جس میں 10-12 ہزار تو صرف ایک اسٹیل مل کے ملازمین ہیں. جبکہ موجودہ حکومت نے تو آ کر ہم سے یہ بھی زبان کیا تھا, اسٹیجوں پہ لوگوں سے یہ بھی وعدہ کر چکا تھا کہ میں 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دوں گا. بھائی خدا کے لیے 1 کروڑ باڑ میں جائے تمہاری نوکریاں, پرانے والوں کو تو نہ نکالو نا. ابھی اگر آپ کے کہنے پہ کہتے ہیں کہ غلط اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں, یہ 10 سال سے جو ہماری بزرگ, یہ ابھی 60 سال تک اس کا عمر پہنچ گیا, 11 سال اس کا 10 سال نوکری ہو گیا, یہ ابھی کدھر جائے گا؟ آپ اس ریاست کے لوگوں کو چوک چوراہوں پہ صرف بھیک مانگنے کے لیے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ دوسری بات یہ کہ آپ اتنے لوگوں کو جو ہزاروں کے تعداد میں ان کو آپ بے روزگار کرو گے, آیا آپ ان کو کیا بناؤ گے؟ آپ ان کو دہشت گرد بنانے بھیجو گے, آپ ان کو ڈاکو بنانے بھیجو گے؟ جب کہ کسی کے گھر میں, ہمارے گھر میں جب بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے تو لازمی ہے ان کے جو باپ ہے نا, وہ درد کو بالکل برداشت نہیں کرے گا. وہ ہر کچھ کر سکتا ہے, وہ خودکشی کر سکتا ہے, وہ نہر میں اپنے آپ کو بچوں سمیت پھینک سکتا ہے, وہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے, وہ کسی تنظیم کے ہاتھ چڑھ سکتا ہے, وہ غلط کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کے موجودہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ تو عقل کے اندھے ہیں. ان کو نہ اس ملک کا بھی پرواہ ہے, نہ اس زمین پہ رہنے والے ان لوگوں کا پرواہ ہے. میں یقین کریں نیشنل پارٹی آپ دوستوں کے ساتھ ہے. میں بھرپور کوشش کروں گا, کیونکہ آپ کا جو وزیر صاحب ہے وہ میرا, چونکہ آج ریکارڈنگ پہ ہے یہ بات, آپ کا وزیر صاحب میرا ذاتی دوست بھی ہے. میں چونکہ موجودہ حکومت سے بالکل مایوس ہوں, چاہے وفاق میں بیٹھا ہوا حکومت ہے یا صوبے میں بیٹھا ہوا یہ حکومت ہے. یہ بالکل یہ عوامی حکومتیں نہیں ہیں, یہ بالکل مزدور کش حکومتیں ہیں, یہ غریب کش حکومتیں ہیں. یہ جو بیچارہ اور لاچار ہمارے جو لوگ پھر رہے ہیں نا, سروں پر ان کو کوئی نوکری ہے نہ روزگار ہے. جو بلوچستان کا سب سے بڑا سلسلہ تھا پانی کا, وہ بھی خشک ہو گیا. وہ بھی تمام بلوچستان کے 75% لوگ جن کا ذریعہ معاش زمینداری پہ تھا, وہ آج سارے بھوکے ہو چکے ہیں. ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے. پرانے جو نوکریوں پہ 11 سال سے لگے ہوئے ہیں ان کو حکومت نکال رہا ہے. تو یہ میری بھائی, میرے دوست, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ کا وزیر صاحب جو میرا ذاتی طور پہ بھی دوست ہے, میں اس کو پرسنلی جا کے گزارش کروں گا کہ بابا خدا را, یہ بیچارے جو اتنے سالوں سے نوکریاں کر رہے ہیں, اپنی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں, آپ کے اس تنخواہ سے اپنا گیس کا بل, اپنا بجلی کا بل, اپنی بچوں کے بیماری, اپنے بورچی خانے کا خرچ, اپنی کپڑے, اپنی بیماری, علاج سارے کروا رہے ہیں. تو اس کو جاری رکھو. میں آپ کے نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم انشاءاللہ بھرپور انداز میں آپ کے مسئلے کو صوبائی حکومت تک بھی اور مرکزی حکومت میں بھی, ابھی تک ہم موجود ہیں سینٹ آف پاکستان میں, ہم آپ کے ایشو کو وہاں پہ بھی ریز کریں گے. لیکن پہلے کوشش کریں گے کہ آپ کے وزیر صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں صوبائی حکومت سے وہ بات کر کے آپ لوگوں کو ریگولرائز کریں اور آپ کے نوکریوں کو بحال کر کے آپ کی تنخواہوں کو اسٹارٹ کر لیں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھے ہمارے قابل احترام عزت مآب جناب کبیر محمد شہید صاحب. ساتھیوں, جب بھی ان کو بلایا گیا ہے یہ ایک بھائیوں کی طرح ہم لوگوں کے سر پہ سایہ بنا ہے. جب میری پہلی علمبرداری تھی ایپکا کی, یہ اعزاز بھی حاجی صاحب کو حاصل ہے. تو میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اپنے بچوں کے ساتھ, کیونکہ ان کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو بچوں اور باپ والا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ. ہمارے والد صاحب کی جگہ بھائی ہیں ہمارے لیے آئے. ان کی یہ یہاں تھے نہیں,
یہاں ہوتے مجھے یقین ہے پہلے ہی دن ہمارے ساتھ آ جاتے، لیکن چونکہ ان کی بھی مصروفیات ہیں، وہاں پہ بھی جانا ہے، بلوچستان کے مسائل ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے وہ علم نہیں ہے، ان کو سب علم ہے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایز اے ہمارے محسن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم بھائی بندی میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ انہوں نے مصروفیت کے وقت سے کوئٹہ پہنچے، ہمارے پاس آئے۔ بھرپور تاڑیوں کی کلپنگ۔ تھینک یو جی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، ان شاء اللہ۔